اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات۔ کل سماعت کیے تھے لن تنالوا کا رکوع نمبر 126، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 127۔ ایک بار تو میرے پاس پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں گئی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ جتنی ایذا تمہیں پہنچائیں بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَأَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ سنا دی اگر تمہیں عقل ہو، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ منافقون کی نشانی۔ شان نزول جن پر انہیں بہت ناز ہے۔ شان نزول یہ آیت بنی قریظ و نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہود کے رواسانے بتحصیل ریاست و مال کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، نہ مال کام آئے گا آخرت میں، نہ اولاد، نہ کوئی کچھ بھی کام نہیں آنے والا کسی۔ وہ رسول کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں
اپنا آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت و مال پر بڑا فخر تھا۔ ابو جہل جو تھا اس کو اپنی مال و دولت پہ بہت فخر تھا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہی تکلیف پہنچائی، جو کہ ان کا چچا تھا۔ اور ابو سفیان نے بدر و احد میں مشرکین پر بہت کثیر مال خرچ کیا تھا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا جنگ کے ٹائم۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے، جتنے بھی کافر ہیں ان سب کے حق میں عام ہے، سب کے لیے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ تمہارا جو نیک عمل رہے گا وہی تمہیں بچا سکتا ہے، نہ میں کام آؤں گا، نہ آل، نہ اولاد، نہ پیسہ، نہ روپیہ، کیونکہ اللہ کے پاس یہ سب چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ جو تمہارا نیک عمل رہے گا وہی تمہیں بچائے گا۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس سے یہود کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور رواسا پر کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ کفار کے تمام نفقات و صدقات مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ریاکار خرچ کرنا مراد ہے۔ ریا خرچ کرنا مطلب ریاکار کا مطلب ہوتا ہے کہ دکھاوا کر کے، لوگوں کو دکھا کے کہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں، تو یہ خدا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو تم اپنا نام بنانے کے لیے کر رہے ہو نا، تو یہ ریاکار خرچ ہوتا ہے۔ ریاکار خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ ان سب لوگوں کا خرچ کرنا یا نفع دنیاوی کے لیے ہوگا یا نفع اخروی کے لیے ہوگا۔ اخروی کے لیے اگر محض نفع دنیاوی کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ؟ اگر صرف دنیا کے لیے ہی تم خرچ کر رہے ہو تو پھر آخرت میں اس کا تمہیں صلہ کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ؟ اور ریاکار تو آخرت اور رجائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی۔ جو ریاکاری میں خرچ کرتا ہے اسے تو الہی مقصود ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نام پہ نہیں، وہ اپنے نام کو بنانے کے لیے لوگوں کو دیتا ہے دودھ۔ اس کا عمل دکھاوے اور نمود کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع، اور کافر کے تمام عمل عقارت کی، کافر کا تمام مال بیکار ہے، کارت۔ وہ اگر آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہیں پا سکتے، وہ اگر آخرت کی نیت سے بھی خرچ کریں گے تو نفع نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان سب سے پہلے شرط ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ مثال بالکل مطابق ہے جو آیت میں ذکر فرمائی جاتی ہے، یعنی جس طرح کی برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، مطلب برف گرنے لگتا ہے تو اچھی خاصی کھیتی برباد ہو جاتی۔ اسی طرح کفر و انفاق کو باطل کر دیتا ہے۔ ان سے دوستی نہ کرو، محبت کے تعلقات نہ رکھو، وہ قابل اعتماد نہیں۔
وہ قابل اعتماد نہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شان نزول، بعض مسلمان یہود سے قرابت اور دوستی اور پڑوس وغیرہ تعلقات کے بنا پر میل جول رکھتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ، کفار سے دوستی و محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز و ممنوع ہے۔ ان کو اپنا رازدار بنانا ناجائز و ممنوع ہے۔ ہاں کہ چلو اب دوست ہو گئے تو اپنا صرف کام سے کام مطلب رکھو، اتنا انہیں رازدار نہ بنا، اپنی کوئی راز کی باتیں ان کے سامنے شیئر مت کرو۔ غیر و اناد، تو ان سے دوستی نہ کرو، صرف اپنا کام چلانے اتنا رکھو، دوستی بھی نہیں درست ہے۔ رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ تمہارے دین کو نہیں مانتے، اندر سے تو وہ اپنے دل میں دشمنی رکھتے تمہارے لیے، یہود نصارہ، وہ اور ایسے سامنے سے بہت اچھی باتیں کریں گے مگر دین کے لیے دشمنی رکھتے، اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ منافقین۔ پالا مطلب سخت سردی برف، غی مطلب کمی کوتاہی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، ہم نے جو قرآن پاک کو بجائے اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس میں پڑھنے میں کسی کو بچی گستاخی کی عزت اور رحمت انصلاح عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔